الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز و محترم علماء کرام، حاضرین اعظام اور قابل عزت احترام پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ آج اس مبارک مجلس کے اندر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور یہ مجلس جس مجلس میں آج ہم جمع ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کی نسبت سے ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو مکتب کے اندر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کے حروف صحیح پڑھنا سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو تجوید سے پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ان بچوں کا یہ پروگرام ہے اصل، اس نسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ دین کی بات کچھ سنیں اور اس پر پھر عمل کی نیت لے کر یہاں سے اٹھیں۔ یہ اتنا بڑا پروگرام جو یہاں بستی کے نوجوانوں نے منعقد کیا ہے اور حضرت مولانا محمد آصف صاحب صاحبی نے محنت کی ہے، اور اس پر ظاہر ہے کہ بہت سا پیسہ بھی خرچ ہوا ہے اور بہت سے احباب کی اس میں مدد دی گئی ہے، بادشاہ صاحب نے اجازت لی ہے۔ یہ ان لوگوں کی محنت اگر ہم نے یہاں بیٹھ کر حضرت مولانا قاری محمد آصف صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اگر عمل کی نیت سے ان کا بیان نہیں سنا تو یہ پیسہ، یہ محنت، یہ وقت اور یہ تگ و دو جو ان لوگوں نے کی ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ اگر ہم نے عمل کی نیت سے نہیں سنا اور سنجیدگی کے ساتھ بات کو نہیں سنا اور ہم عمل کی نیت لے کر یہاں سے نہیں اٹھے ہیں تو پھر یہ پیسہ بھی ضائع گیا، یہ وقت بھی ضائع گیا ہمارا، اور یہ جو محنتیں ان لوگوں نے کی ہیں، یہ دوڑ بھاگ جو ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، یہ سب بھی ضائع ہو جائے۔ اس لیے تمام حضرات سے میری درخواست ہے، ماؤں بہنوں سے بھی، کہ یہ پختہ نیت کر لیں کہ جو ہمارے مہمانوں خصوصی یہ بات کریں گے انشاءاللہ اس کو ہم بغور سماعت کریں گے، بہت غور سے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو پروگرام منعقد ہوا ہے مکتب کے تعلق سے اور مکتب کے طلباء کی حوصلہ افزائی کے تعلق سے، تو میرے بھائیو عزیز و دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ کسی بستی کے اندر اگر مکتب ہے اور وہاں کوئی قرآن پڑھانے والا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ کو درست کرانا، اس کے ترجمہ سکھانا، اس کا مطلب و تفسیر سکھانا، اس سے زیادہ بہتر اور دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بہتر دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں، اور اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرتا واقعات ہیں جو پچھلی امتوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہیں گے اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ اس بات کو سیکھنا، چاہے اس کے الفاظ کو سیکھنا، چاہے اس کے معنی کو سیکھنا، چاہے اس کی تفسیر کو سیکھنا اور سکھانا، اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ نیت کریں کہ اس اچھے کام کے اندر ہم سب حصہ لیں گے انشاءاللہ، لیں گے۔ ایک تو یہ ٹیم ہے حضرت مولانا آصف صاحب کی، یہ محنت کر رہا ہے، ان کی ایک ٹیم جو بنی ہے وہ بھی محنت کر رہی ہے، لیکن بستی کے جتنے لوگ ہیں وہ سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا وہ تعاون ہم کریں گے، مکتب کا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اگر ہم تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ مکتب دن بدن ترقی کرے گا، اور جیسے جیسے مکتب ترقی کرے گا تو بستی کی حالت بدلے گی، بستی کی حالت بدلے گی، بستی میں دینداری آئے گی، جس کے لیے ہم سب پریشان ہیں۔ ہم سب کائے کے لیے پریشان ہیں کہ سب ماحول صحیح نہیں ہے بستی کا، تو ہم کو ایک پلیٹ فارم محنت کرنے کے لیے مل گیا ہے۔ یہ بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھونا ہے کہ محنت تو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے شروع کر دی ہے، اب ہم ساتھ میں لگ جائیں گا۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق یہ ارادہ کر لے آج
کہ یہ جو مکتب چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے. اگر اللہ نے ہمیں پال دیا ہے، مال کی حیثیت ہے، 1-2 روپے سے ہی ہم ساتھ دے سکتے تو پیسے سے ساتھ دیں گے. پیسے سے بھی نہیں ساتھ دے سکتے تو ہم اپنی جان لگائیں گے، ہم اپنی جان سے، اپنے بدن سے مکتب کی خدمت کریں گے، اور جو ہمارے لیے مولانا آصف صاحب کہیں گے ذمہ داری ڈالیں گے اس کو پوری کریں گے انشاءاللہ. اور کم سے کم ہر آدمی اتنا تو کرے گا کہ اپنی ہر نماز کے اندر اس مکتب کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. ہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ بچے، یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے دکھ رہے ہیں یہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں. جو بڑے بیٹے ہیں ہم سے اچھا جانتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم اور یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کی نگاہ میں جو ان کی حیثیت ہے وہ ہماری حیثیت نہیں ہو سکتی. ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ طالب علم کو خوش کرنے کے لیے فرشتے ان کے نیچے، ان کے پیروں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِظَنِّ طَالِبِ الْعِلْمِ. اتنا بڑا درجہ. اور یہ مت سمجھنا کہ قرآن پاک کو تفسیر سے پڑھنے والے کا درجہ بڑا ہے اور قرآن پاک کے جو الفاظ پڑھ رہا ہے صرف اس کا درجہ چھوٹا ہے. نہیں، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے. اور اتنا بڑا درجہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد بیان کیا. 3 جگہ قرآن پاک میں اس طرح کی آیت آئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس دعا کی قبولیت کا ذکر ہے. ربنا وابعث